آج میں آپ کو ایک ایسی اسٹوری سناؤں گا جس میں ایک سنگل کمپیوٹر وائرس مڈل ایسٹ میں ایک بہت بڑی جنگ چھیڑ سکتا تھا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ 2005 میں امریکہ اور اسرائیل اولمپک گیمز کے نام سے ایک آپریشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس آپریشن کا مقصد ایک اسپیسیفکلی نیوکلیئر سائٹ کو اٹیک کرنا تھا جہاں پر اٹامک بم کی پریپریشنز ہو رہی۔ تھوڑی سی ہسٹری کی طرف دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سب سٹارٹ کہاں سے ہوا، کیسے ہوا، کون سے وہ محرکات تھے جنہوں نے اس ملک کو سپورٹ کیا جو اٹامک انرجی یا پھر اٹامک پاور بننے جا رہا تھا۔ تو ہم بات کر رہے ہیں ایران کی۔ ہوتا یہ ہے کہ 1958 میں محمد رضا پہلوی کے دور اقتدار میں ایران نیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا ایک مستقل ممبر بن جاتا ہے، اور جو بھی اس کا ممبر بنتا ہے تو جتنی بھی ریسرچز یورینیم پر ہونی ہوتی ہے وہ ان کا ایک پراپر اسٹیک ہولڈر بن جاتا ہے۔ اب یہاں سے ہمارے پاس ایک ٹویسٹ آتا ہے کہ 1974 میں ایٹمز فار پیس کے نام سے یونائٹڈ نیشنز ایک پروجیکٹ سٹارٹ کرتی ہے جس میں وہ اپنے تمام ممبرس کو یورینیم پرووائڈ کرتی ہے تاکہ وہ یورینیم کو اپنی پاور شارٹیجز یا پھر ریسرچ پرپزز کے لیے مختلف سائٹس پر یوز کر سکیں۔ یہاں پر ایک تھوڑا سا ٹویسٹ آتا ہے کہ 1979 میں انقلاب آ جاتا ہے، محمد رضا پہلوی کی حکومت گر جاتی ہے۔ محمد رضا پہلوی امریکن لابی کے بندے تھے، اور جو انقلاب کے راستے سے خمینی کی حکومت آتی ہے جو کہ اینٹی امریکنز تھے۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے، کیا اٹامک انرجی کو یا پھر یورینیم کو جو کہ ایٹمز فار پیس کے نام سے یونائٹڈ نیشنز نے ایران کو ڈسٹریبیوٹ کیا تھا، کیا اس کو بھی سیفلی یوز کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یو این اور بہت سے ایسے ممالک جس میں فرانس اور جرمنی بھی شامل ہوتا ہے وہ ایران سے ایسے ٹریٹیز سائن کروا لیتے ہیں کہ وہ ایٹمز کو یا پھر یورینیم کو صرف پیس پرپز کے لیے یوز کریں گے۔ لیکن چونکہ ایران اور امریکہ کی آپس میں بالکل بھی نہیں بنتی اور اسرائیل اور ایران جنگیں بھی آپس میں لڑ چکی ہیں، تو یہاں پر امریکہ کو خطرہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں اٹامک پاور نہ بن جائے، اور اسرائیل امریکہ کو ایک ایک چیز کی رپورٹ دے رہا ہوتا ہے۔ اب ایران اپنا نیوکلیئر پروگرام مختلف سائٹس کو انڈر گراؤنڈ سٹارٹ رکھتا ہے۔ یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ سائٹ تھی نتانز نیوکلیئر فیسلٹی جو کہ ایران کے اندر تھی، جہاں پر یورینیم کی انریچمنٹ ہو رہی تھی۔ یورینیم کی انریچمنٹ سے یہ مراد ہے کہ یورینیم کے اندر مختلف آئسوٹوپس کی ملاوٹ کی جاتی ہے اور ایک ایسی ریسیپی بنائی جاتی ہے جو کہ اٹامک بم کے لیے فیزیبل ہو۔ اب یہاں تک بات ہوتی ہے کہ آپ یورینیم کو نارمل بھی پاور شارٹیج کے یوزز کے لیے بھی انریچ کر سکتے ہیں، بٹ اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کر کے بم کی شکل میں بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ اب جو بھی انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کا ممبر ہوتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ یو این سے 30 کے ممبرز ہیں وہ آ کر آپ کی سائٹ کا دورہ کرتے ہیں، اور ایران پیریوڈیکلی اپنی سائٹس کی ریویژنز بھی کرواتا تھا اور وہاں پر آ کے وہ لوگ سیکورٹی چیکس بھی کرتے تھے۔ وہیں پر انہیں کچھ شک ہوتا ہے کہ یہ اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے۔ سب سے امپورٹنٹ یہاں پر ایک فیکٹر یہ آتا ہے کہ 2010 میں جب انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے سیکورٹی کے بندے وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں نتانز سائٹ پر، تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ سینٹریفیوگل جو مشینز ہیں جن کے اندر 1000 RPM کے ساتھ یورینیم کی انریچمنٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ ایکسپلوڈ ہو رہی ہوتی ہیں، اور جب اس چیز کو وہ لوگ دیکھتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا سیکورٹی کنسرنز بن جاتا ہے، اور میڈیا میں ایک بہت بڑی خبر آ جاتی ہے کہ ایران کی نیوکلیئر سائٹس کے اندر بمز یا بلاسٹنگ ہو رہی ہے، اور ڈیفینیٹلی ایک بہت رسکی فیکٹر ہوتا ہے کیونکہ کوئی بھی اٹامک بلاسٹنگ کسی بھی طرح کے ڈیزاسٹر کا سبب